بسم الله الرحمن الرحيم. اس زیارتات میں بھی پڑھنا ہے، اور 13 رجب کی صبح میں، اور 13 رجب کی صبح میں صدقہ ضرور دینا مولا کے نام پہ. کہ جب 13 رجب آئے صبح میں نماز فجر کے بعد، نماز از ویری امپورٹنٹ، نماز ہمیشہ نماز امپورٹنٹ ہے، لیکن 13 رجب کی نماز فجر کے بعد، 110 مرتبہ. اور مولا کو، میرے مولا مشکل کشا کو، ان کی سالگرہ کا تحفہ. ہم دنیا سے تحفہ کیا دے سکتے ہیں مولا کو؟ We don't have anything. ہم غریبوں کے غریب، وہ امیروں کا امیر ہے. اس کے بعد 18 مرتبہ 18 ٹائم جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو کیا کرو. باپ اور ماں کو ضرور کیا کرنا کہ آپ کا چاند سا ٹکڑا آپ کو بہت بہت مبارک، میرے مولا کی ولادت مبارک. اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو یہ بولنا کہ آپ ماں ہیں، آپ اپنے اس چاند سے بیٹے کی، مولود کعبہ کی آپ صدقہ دے دو، تو ماں صدقہ ضرور دے گی بیٹے کے نام پہ. اور کتنی بڑی بات ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو آپ حاضر کر رہے. اس کے بعد پھر 18 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہم کیا کرو کہ آپ کو آپ کا وارث مبارک. بی بی خدیجہ کو بولو آپ کو آپ کا ایک لوٹا داماد مبارک. پھر میری مظلوم شہزادی کو پڑھ کیا کرو. اور وہ بی بی آپ پہ کفو دنیا میں، میرا مولا دنیا میں، مولا کی مبارکباد. پھر ایک ایک کر کے مولا حسن سے، مولا حسین سے لے کے شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، مولا عباس سے لے کے آپ زمانے کے امام تک سارے معصومین کو آپ سے دیا کرو. بولو یہ ہماری طرف سے امام علی کا برتھ ڈے گفٹ ہے، یہ مولا کی ولادت کا تحفہ. آپ اس طرح دیا کرو. پھر اہل بیت نبوہ اور سارے آپ کے دل میں یا زبان سے نیت کر لو کہ مولا یہ جو میں پڑھ رہا مغرب کے بعد سے کبھی بھی کرو، 1 گھنٹہ کرو، 2 گھنٹے کرو، جو اور پرسوں یعنی 13 رجب کے دن اور شب 13 زیارت مولا کی بڑی مخصوص زیارت. یہ نیت کر کے پڑھو کہ میں کل پڑھیں گے، آپ نیت کرنا شب ولادت امیر المومنین میں زیارت پڑھو. یہ زیارت تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت، تمہاری تقدیر کو بدلنے والی زیارت. دوستو یہی وہ زیارت ہے کہ جس سے تم امام سے قریب ہوگے. سلام جب کرو گے تو مولا تمہارے سلام کا جواب دے. 1000 حاجات تمہارے ہو. یہ یاد رکھو کائنات کا مشکل کشا نہیں، عالمین کا مشکل کشا. نبی آدم سے لے کے خاتم تک جس نے ہر نبی کی مدد کی وہ دنیا میں آ. مولا کی نظر دینا لازم ہے. میں کئی مرتبہ میں نے بولا کہ نظر سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی، آپ کے تعلقات بنتے. نظر دینا، کل ہر امام کی ولادت میں نظر دینا، تو کل تو مولا کی ولادت. تو آپ فروٹس لا کے مولا کی، فروٹس میں انار ضرور بس، اس لیے کہ یہ مولا اور بی بی کا اہل بیت کا پسندیدہ پھل ہے. یہ وی آر سو لکی کہ ہم امام علی کے چاہنے والے ہیں، ہم میرے مولا کے فالوور ہیں. ویسے بن جائیں جیسے میرا مولا چاہتا. پہلی دعا یہی کرو کہ اللہ دنیا میں علی کی محبت میں زندہ رکھ، اور دنیا سے اٹھا تو علی کی. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، محبت اہل بیت، محبت مولا کائنات میں ہم زندہ رہیں. یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری بخشش کا سہارا ہے. کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، میرا مولا آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ہمارے جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، اس کی معافی کے لیے انہی کا نام ہمارے لیے کافی ہے. میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے کفن کے اوپر یا علی مدد لکھ دے تو تمہاری بخشش کا سہارا بن. یا علی اگر آ جائے تو بخشش کا سہارا ہے. میں نے جن کلمات سے آج اپنی تقریر کا آغاز، وہ سورہ مومنون کی وہ آیت ہے، یہ قرآن مجید کی یہ وہ پہلی آیت ہے سورہ مومنون، کہ جو قرآن مجید نازل ہونے سے 12 سال پہلے یہ پڑھی گئی. 12 years before نازل ہونے سے قرآن یہ آیت پڑھی گئی. اس وقت لوگوں کے تصور میں قرآن نہیں تھا، اس لیے کہ اعلان رسالت نہیں ہوا تھا. لیکن اس وقت یہ آیت مکے ہی میں پڑھی گئی پہلی مرتبہ، اور اس وقت پڑھی گئی کہ جب میرے مولا کی ولادت. یہ آیت وہ جس میں ایک اعلان ہو، اعلان کرنے والا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ بولیں گے کیسے؟ جب مولا کی میری ولادت ہوئی، اب آپ کے سامنے ولادت کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں، دلوں میں نقش کل حجر کی طرح ہے.
ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میرے مولا کی ولادت کہاں ہوئی، خانہ کعبہ کیا ہے۔ اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب